اسی کی رحمتوں کا سہارا ہے جب وہ مہربان ہے اپنے بندوں پر تو پھر کمی کس بات کی ہے مل کر آواز سے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود کرو گر حاضری کی تمنا ہے تو مل کر درود کرو اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم درود سے کرو درود والے آقا تم سے پیار کریں گے اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وہ کون سی نعمت ہے جو درود کے صدقے نہیں ملتی بلکہ ہر نعمت اور نعمتوں کی جان حضور بھی درود کے صدقے ملتے ہیں اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے گر تو کرم کر دے مولا تو ہر
خاموشی کے ساتھ سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو دونوں صورتیں آہستہ آواز میں تین مرتبہ پڑھ لیجیے۔ انشاءاللہ العزیز یا باقی انت الباقی، یقیناً ہمارے آباء و اجداد بھی اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، ہم نے بھی اس دنیا میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک جینا ہے اور اس کے بعد لمبی طویل قبر کی زندگی میں جا کر سکون سے سو جانا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ ایک دن ضرور اس دنیا سے چلا جائے گا۔ بہتر کیوں نہیں ہے کہ ہر شخص جہاں دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے فیوچر کو برائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہی مستقبل میں قبر کی زندگی بھی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ عطا فرمائے۔ یا شافی انت الشافی۔ ایک جوان لڑکی جس کی عمر تقریباً 21 یا 22 سال کے قریب ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹروں نے اسے یہ کہہ دیا ہے کہ دن کے اندر صرف تم 1 گلاس پانی پی سکتی ہو، بس اگر تم نے اس سے زیادہ پانی پیا تو تمہارے جسم کے اندر جو بیماری پل رہی ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ 21 یا 22 سال کی نوجوان، شادی شدہ، 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ مجھے بتائیے، زندگی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، یہ زندگی بے وفا ہے۔ جب اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، جتنا چاہیں پانی پئیں، جتنا رزق کھا جائیں، جتنا ارادہ کریں وہ نعمت ہمیں مل جائے، تو ہم اس کے حضور شکر کیوں نہیں کرتے؟ آئیے اس دوسرے وظیفے کو پڑھتے وقت جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کی شفا کی نیت شامل کرتے ہوئے یہ نیت بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے شکر کرنے والی زبان عطا فرما دیں۔ مل کر اپنی آوازوں کو بلند کر کے، نہ جانے آپ کا پڑھنا قبول ہو جائے اور کس کے حق میں دعا قبول ہو۔ مل کر پڑھیں، بسم اللہ یا
أنت الكافي يا كافي 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 أنت الكافي الله 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 يا كافي أنت الكافي يا كافي أنت الكافي يا كافي أنت الكافي جس کو بھی ملا حضور کے صدقے سے ملا مانگ لو چشم تر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكى لنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكى لنا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یا حبیب الإلہ خذ بیدی ما لعجزی سواک مستندی یا حبیب الإلہ خذ بیدی ما لعجزی سواک مستندی فساهل يا إلهي كل
صحابہ کا جتنے شامل ہیں سب کو مولا حضور کی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، سب کو مدینہ دکھا دے، سب کی دعائیں قبول فرما۔ میرے پیارے اور محترم بھائیوں، اللہ والوں کو مدد کے لیے پکارنا در حقیقت انہیں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا ہے۔ کوئی بھی مسلمان اللہ والوں کو خدا سمجھتا نہیں اور نہ خدا جیسی طاقت اور قدرت سمجھتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی اللہ کے مقرب سے استغاثہ کرتے ہوئے مدد مانگتا ہے تو یہی سوچ کر مانگتا ہے کہ اگر اس نے اللہ کی بارگاہ میں میرے حق میں دعا کر دی یا اپنے ہاتھ بلند کر دیے تو میرا کام آسان ہو جائے گا۔ یہی مسلمانوں کا نظریہ ہے، یہی سوچ ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کا شرک بھی نہیں، کفر بھی نہیں، بے ایمانی بھی نہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو سمجھیں اور حضور سے محبت ٹوٹ کر کریں۔ جب ہم حضور سے عشق و محبت میں مکمل ہو جائیں گے اور کامل ہونے کی کوشش کریں گے تو کوئی بھی شخص ہمارے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکتا۔ لہذا ایمان حلق سے نیچے اتر جائے، سینے میں رس بس جائے، اس کا بہترین حل اللہ کے مقربین سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے کبھی بھی دنیا میں کوئلے کا ڈپلیکیٹ نہیں دیکھا ہوگا۔ ہاں، آپ کو گولڈ کا نقل ضرور مل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گولڈ سونا مہنگا ہوتا ہے اور پھر لوگ دھوکہ دے کر جو ہے وہ نقلی چیز اصل دکھا کر بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب یہ مثال آپ کو دنیاوی اعتبار سے سمجھ میں آ جاتی ہے تو یقیناً اللہ والے گولڈ نہیں بلکہ ہیرا ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں، لیکن ان کا ڈپلیکیٹ نقل بنا کر ایسے لوگوں کو آج دنیا میں متعارف کروایا جا رہا ہے جن کا ولایت سے تو بہت دور کی بات ہے، اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کے ذریعے سے اللہ والوں سے مسلمانوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ یہ ایمان کی سلامتی کی کنجیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیران پیر دستگیر کے صدقے سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور جو بھائی جو بہن آج کے اس پروگرام میں جس نیت کے ساتھ شامل ہے، یا اللہ اپنے محبوب کے لاڈلے غوث العظم دستگیر کے صدقے سے مولا کریم اس کی اس تمنا کو پورا فرما دے۔ مل کر اسی نیت کے ساتھ اوراد و وظائف کے ورد میں شامل ہوں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حضرت سلطان شیر سید شاہ عبد القادر جیلانی شیخ للہ المدد، یا
सदका गौसल वरा का मौला, सबकी परेशानियाँ दूर फरमा, सबको शैतान के शरवार और शर से महफूज फरमा। मिलकर बरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुफ़ैले हज़रत दस्तगीर दुश्मन होवे ज़ेर, 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 तुफ़ैले हज़रत दस्तगीर दुश्मन होवे ज़ेर। अल्लाह तबारक व तआला सूरह यासीन शरीफ की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। कुरान की अगर बरकत नसीब हो गई ना, सारे काम खुद ही आसान हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाए। खामोशी के साथ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत समाअत कीजिए। यासीन वल्क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा क़ौमन मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफ़िलून लक़द अक़मतुम अला अक्थरिहिम फहुम ला युक़िनून इन्ना जअलना फ़ी अ'नाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इला الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أينما ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
موردون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ضريا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
الأرض إلى رأى فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. سقاني الحب كأسات الوصال فقلت لقمرتي نحوي تعالي سعد ومشد نحوي في كوس فهمت بسهرتي بين الموالي فقلت لسائر الأخطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا وأنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البادي واشرب كل شيخ ومن ذا في الرجال أعطي مثالي كساني قلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأخطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال ولو ألقيت سري في بحال لصار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واطفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شعور أو ظهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاغفر عن جدالي مريديهم ودب فاجدع وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي يطاني رفعة نلت المنال قبولي في السماء والأرض ضقت وشاموس السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفى لي نظرت إلى بلاد الله جمعا كفردنة على حب اتصالي درست العلم حتى سرت غدا ولدت السعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كالليالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي عليه الصلاة والسلام بدر الكمال نبي هاشمي مكي إجازي هو جدي به نلت الموالي مريدي لا تخف فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال سلوا بلجسي लेते हैं ताज वाले तुम्हारा कदम है वो यावा से आजम ये दिल ये जिगर है ये आंखें ये सर है जहाँ चाहो रखो कदम वो से आजम वअक़दामी अला عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا ترد السوالي طلب का मुँह तो किसका बिल है या गौस मगर तेरा करम कामिल है या गौस सहारा दो वरना कहेगी दुनिया गौसल बरा का मंगता फिरता है मारा मारा तलब का मुँह तो किसका बिल है या गौस मगर तेरा करम कामिल है या गौस रजा का खातिमा बिल खैर
تقبل لي ولا ترد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي ملك البري اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم بك اللهم
لاج رکھ لے حضور خود درود پاک سن رہے ہیں، تو آنکھیں بند کیجیے، مدینہ شریف کا تصور کیجیے اور مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحة ونفس بعدد کل معلوم لک یا اللہ یا رحمن یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ارحم الراحمین ہماری حاضری قبول فرما یا رب العالمین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کے صدقے سے مولا ہماری دعائیں قبول فرما ہماری التجائیں قبول فرما مولا ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے یا اللہ ہمیں تیرا مقبول بندہ بنا لے یا اللہ ہمیں تیرے محبوب کا سچا عاشق بنا دے یا اللہ ہمیں تیرے محبوب سے سچی الفت اور محبت نصیب فرما دے یا اللہ ہم گناہ گار سیاہ کار بدکار تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر گناہ زمین کے نوک سے لے کر آسمان کی بلندی تک ہو گر گرا کر معافی مانگی جائے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ گناہ رب اپنے فضل سے نیکیوں سے تبدیل کرتا ہے یا اللہ تیرے محبوب کے نام نامی اسم گرامی محمد احمد کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ یقیناً آج یہ پریشانیاں یہ تکالیف یہ رنج یہ الم یہ مہنگائی یہ جھوٹے ظالم حکمران ہم پر مسلط ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے اے کن فیکن کے مالک ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما دے یقیناً مولا ان میں کوئی تو تیرا اخلاص پر مشتمل بندہ ہوگا تیرا مخلص خاص بندہ ہوگا مولا اس کی آمین کے صدقے سے ہماری دعائیں قبول فرما جب تیری رحمت دعا مانگنے والے بندوں میں ایسے بندوں کو دیکھتی ہے جن کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں ان کی اس سفیدی کو دیکھ کر تیری رحمت کو حیا آتی ہے یا اللہ ان سفید بال والے عظیم بزرگ لوگوں کی دعاؤں کے صدقے سے ان کے بلند ہاتھوں کے صدقے سے ہم مولا گناہ گاروں کی بخشش فرما دیں یا ارحم الراحمین ہماری محفل میں بزرگ بھی ہیں جوان بھی ہیں جوان کے بارے میں تیرے محبوب نے فرمایا بڑھاپے کی ساری عبادت جوانی کے عالم کا ایک سجدہ رب کو زیادہ پسند ہے ہمارے درمیان وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں مولا جن کے تو ابھی گناہوں کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا ہمارے درمیان وہ خواتین بھی ہیں جو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کی عزت کو اور اپنے بچوں کی تربیت کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرتی ہے مولا کریم ہمارے درمیان یہ سب موجود ہیں یقیناً ہماری اس محفل میں سید صاحبان بھی موجود ہیں مولا جو تیرا نیک بندہ ہے اس کے صدقے سے مولا ہمیں قبولیت کی مہر عطا فرما دے یا ارحم الراحمین نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرما مولا کریم آج تو ہم چھپ چھپ کر گناہ کر لیتے ہیں کوئی ہمیں نہیں دیکھتا لوگ ہمیں نیک گمان کرتے ہیں مولا کریم میدان محشر میں تو ہمارے عیب بھی لوگوں کے سامنے ہوں گے یا ستار یا اللہ وہ حدیث بھی ہم نے سنی ہے کہ جب تو نے قیامت کے دن بندے کو بلا کر کہا تھا تو مجھے دنیا میں ستار پکارتا تھا آج اس ستار رب نے تیری بخشش کر دی ہے یا اللہ تجھے تیرے نام ستار کا صدقہ ہمارے عیبوں کو قیامت کے دن ظاہر ہو جانے سے محفوظ فرما دے یا ارحم الراحمین یہ گناہوں کی سزا ہوگی کہ
قرآن کی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ ایسے بدبخت بھی ہوں گے کہ جن کی جسموں کو پھاڑ کر ان کے الٹے ہاتھ کو نکال کر ان کے ہاتھ میں اعمال نامے رکھے جائیں گے، کسی کے ہاتھ پیشانی سے داخل کر کے پیٹھ سے نکال کر مولا انہیں ان کے اعمال دیے جائیں گے۔ مولا ہم اتنی سخت نہیں رکھتے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرما دے یا ارحم الراحمین۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم بدکار ہیں مولا، مگر تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے ہماری آنے والی نسلوں کی بے حساب بخشش فرما دے یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ موت برحق ہے، کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ اینما یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط پہاڑوں میں، مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ گے، موت تمہیں ڈھونڈ نکالے گی۔ مولا ایک دن زندگی کی شام ڈھل ہی جائے گی، یا اللہ اس شام کے آنے سے پہلے ہمیں بیداری نصیب فرما دے۔ یا اللہ قبر کو روشن کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ جتنے نوجوان، جتنے احباب دعا میں شامل ہیں مولا یقیناً دل میں دعائیں لے کر بیٹھے ہیں، حضرت جبریل کی آمین کے صدقے سے مولا ان کی دلی نیک جائز حاجتیں پوری فرما دے۔ یا اللہ کاروباری مسائل کو حل فرما دے، یا اللہ جاب کے مسائل کو حل فرما دے، یا اللہ بچیوں کے لیے اچھے رشتے عطا فرما دے۔ جو ذاتی مکان لینے کی خواہش مند ہیں مولا کریم انہیں جنتی محل ذاتی مکان عطا فرما دے، کشادہ گھر عطا فرما دے۔ مولا کریم جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں مولا ان کے جھگڑوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ بچیوں کو گھروں کا سکھ عطا فرما دے، چین عطا فرما دے۔ یا اللہ محبوب کے نالین کے صدقے سے بے اولادوں کو غوث اعظم کا غلام عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرما دے۔ مولا ہماری اولادوں کو عالم باعمل بنا، حافظ قرآن بنا، دین کا مجاہد بنا، اسلام کی راہ پر چلنے والا عظیم مجاہد بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اسلامک یونیورسٹیاں عطا فرما دے، اسلامک کالجز عطا فرما دے۔ مولا کریم یہ جو مسجد کے ہمارے باہر کا حصہ ہے اس میں عظیم مراکز ہمیں عطا فرما دے، اس کے لیے اسباب عطا فرما دے۔ یا اللہ اس مسجد کے ہال کو مسجد نبوی کی ٹھنڈک کے صدقے سے اے سی والا ہال کر دے۔ یا اللہ اس کے لیے بھی اسباب عطا فرما دے۔ اس مسجد میں جتنی رکاوٹیں ہیں مولا کریم جو پریشانی ہے مولا آنے والے مقبول بندوں کی خاک کے صدقے سے ان کے لگے پاؤں پر مولا جو مٹی کے ذرات ہیں ان کے صدقے سے مولا کریم اس مسجد کو رہتی دنیا تک شاد و آباد فرما، اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما، خادمین قرآن کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ جتنے احباب دعا میں شامل ہیں ان کے بچوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے، ان کے عزیز میں سے، رشتہ داروں میں سے، بھائی بہنوں میں سے مولا کریم جو جس پریشانی میں ہو اس کی پریشانی کو دور فرما دے، شیطانی وار سے محفوظ فرما دے، جادو ٹونے کے اثرات سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا جو تو نے ہمارا ایک تأثر لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا اس عظیم تأثر میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے۔ یا اللہ اس کرونا کی وبا سے مسلمانوں کو نجات دے دے، سب کے مالوں میں برکتیں دے دے۔ یا اللہ سب کو عثمان غنی کا خزانہ دے دے۔ مولا علی مشکل کشا کی شجاعت کا صدقہ خدمت قرآن کا جذبہ عطا فرما دے۔ یا اللہ دنیا تو ہمیں مل ہی جائے گی، یہ تو تیرا وعدہ ہے۔ مولا ہمیں دنیا سے زیادہ دین کے لیے سوچ و بچار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ان تمام دعائیں التجائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کر ادب سے دو شعر صلاۃ السلام پڑھیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا، وہ رضا اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں، عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ درود والے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے مولا ہم سب کو امن و سلامتی، خوشحالی، ترقی، کامیابی، عروج، بلندی، ہر میدان میں فتح اور نصرت اپنے فضل سے عطا فرما۔ ناکامی سے، دکھلاوے سے، ریاکاری سے، قول اور فعل کے تضاد سے، پھٹنے دبنے، ایکسیڈنٹ ہو جانے سے، لٹ جانے سے، ڈکیتی پڑ جانے سے، اچانک کی موت سے، ہر نعمت کے زوال سے محفوظ فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کلمہ طیبہ تجدید ایمان اور دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ مل کر پڑھیں لا